ٹی ٹی پی کو افغان طالبان سے مدد ملتی رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا دولت اسلامیہ سمیت افغانستان میں دہشت گرد گروہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سب سے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ طالبان نے دہشت گرد گروہوں کی ایک حد کے لیے اجازت دینے والا ماحول برقرار رکھا ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ نے افغان طالبان کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ عسکریت پسند گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ اس دعوے کو قابل اعتبار نہیں قرار دیا اور خبردار کیا ہے کہ پڑوسی ریاستیں افغانستان کو علاقائی عدم تحفظ کا ایک ذریعہ سمجھ رہی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدامات پر سخت کریک ڈاؤن۔ افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا معطل کر دیا گیا۔ شدت پسندی اور دہشت گردوں کی سرپرستی پر امریکہ نے تمام امیگریشن چینلز بند کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیا صدارتی حکم نافذ۔ افغان ویزا ہولڈر حفاظتی استثناء سے محروم ہو گئے۔ نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ افغانستان عالمی سفری پابندیوں کے مرکز میں شامل۔ یورپ اور آسٹریلیا بھی افغان شہریوں پر سخت اقدامات کی جانب گامزن۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلوی حکومت الرٹ۔ نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں۔ کینبرا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریلوی کے وزیر اعظم نے کہا وزارت داخلہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ کہا حکومت ایک نیا نظام بھی تیار کرے گی جس کے تحت ان تنظیموں کو فہرست میں شامل کیا جائے گا جن کے رہنما تشدد یا نسلی نفرت کو فروغ دینے والی نفرت انگیز تقریر میں ملوث ہوں۔ ایک نئی ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام یہود دشمنی کی روک تھام کرے، اس سے نمٹنے اور اس کا مؤثر جواب دے۔ امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا۔ بائیڈن پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا۔ امریکہ کو قانون سازی کی نہیں نئے صدر کی ضرورت تھی۔ ہم نے 8 ماہ میں 10 جنگیں رکوائیں۔ غزہ کی جنگ ختم کر کے 3000 سال میں پہلی بار امن قائم کیا۔ زندہ یا ہلاک یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ کہا ہے کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ممکن بنائی۔ 1 سال میں جو ہم نے حاصل کیا وہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ بائیڈن انتظامیہ نے قاتلوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مہنگائی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ حکومت نے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا سائبر حملوں سے بچنے کے لیے آگاہی اور تربیت ضروری ہے۔ سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آیا۔ کسی بھی شخص کو آف لوڈ کرنے پر تحریری وجوہات فراہم کرنا لازمی قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کا درخواست پر تحریری حکم جاری۔ کہا کن قانونی دفعات کے تحت مسافروں کو روانگی سے عین قبل آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ افسران قانونی دفعات کا حوالہ دیں۔ انتظامی ثوابدید خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو شہریوں کی آزادی کو سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ ریاست جہاں بھی ذاتی آزادی پر کوئی پابندی عائد کرنا چاہتی ہے اسے اس قانون کا اختیار واضح طور پر دکھانا ہوگا۔ ایف آئی اے افسران کی جانب سے معاونت کے لیے مہلت طلب کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کے پراپرٹی سے متعلق بنائے گئے قانون پر تحفظات کا اظہار۔ عدالت نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کی خلاف دائر 6 درخواستوں پر اعتراضات دور کر دیے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ پٹواری اور اے سی کو جج بننے کا شوق چڑھا ہے۔ ایک معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے تو پٹواری کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اب جنگل بن چکا؟ جو پٹواری اور تحصیلدار جعلی دستاویزات تیار کرتا ہے وہی لوگوں کی پراپرٹیوں کا فیصلہ کرے گا۔ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اے سی اور پٹواری کو جج بننے کا اتنا شوق ہے تو امتحان دے کر سسٹم کا حصہ بنے۔ آپ کا پیرا کیا کر رہا ہے؟ کیا اب پیرا لوگوں کو ڈگریاں دے گا؟ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ کیا کسی قانونی دماغ سے مشاورت کی؟ عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کر کے 22 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔
انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری کارروائی شروع کر دی۔ عدالت کے حکم پر مختلف مقامات اور جوڈیشل کمپلیکس میں طلبی کے نوٹسز آویزاں کر دیے۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹسز کے مطابق ملزمان عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے یا روپوش ہیں۔ عدالت نے پیشی کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، پی ٹی آئی نے 6 رہنماؤں کی فہرست ڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا نام اس مرتبہ فہرست میں شامل نہیں۔ فہرست میں آفتاب عالم، عدنان قادری اور پیر مصور خان شامل۔ محمد اسرار، لیاقت علی خان اور تیمور خان جھگڑا کے نام بھی موجود۔ صدر زرداری کا پاکستان اور قطر کے تعلقات مشترکہ اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور دیرپا برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ریاست قطر کے قومی دن پر مبارکباد۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی اور قطری عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا خطے اور عالمی سطح پر قطر کا مثبت کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ پولیس میں وسیع اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ پولیس اسٹیشنز کی تزئین و آرائش، ڈی ڈی او اختیارات، فورینزک، ڈی این اے اور عدالتی نظام سے آن لائن ریکارڈ مینجمنٹ کرنے کا بھی اعلان۔ سید مراد علی شاہ کا پاکستان نیوی کے افسران سے خطاب۔ کہا اسمارٹ سرویلنس سسٹم، مصنوعی ذہانت پر مبنی کیمروں اور ای چالان، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور ریپڈ رسپانس فورس کے قیام سے جرائم میں نمایاں کمی ہوئی۔ منظم جرائم اور منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کے تحت 12,000 سی سی ٹی وی کیمرے قومی ڈیٹا بیس سے منسلک ہیں۔ وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف پہلی ملک گیر تحریک کی تیاری۔ جمعیت علماء اسلام کا کراچی سے تحریک کے آغاز کا فیصلہ۔ جے یو آئی کے تحت تمام مکاتب فکر کی مذہبی جماعتوں کی کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ قومی کانفرنس 22 دسمبر کو کراچی میں ہوگی۔ تمام مکاتب فکر کے مدارس کی تنظیمات کے سربراہان بھی قومی کانفرنس میں مدعو کیا جائے گا۔ جے یو آئی حالیہ مدارس اسلامی شعائر اور سے متعلق قانون سازی پر رائے عامہ ہموار کرے گی۔ قومی کانفرنس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ ٹرانسپورٹرز الائنس کا ملک بھر میں جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ صدر پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اعوان کہتے ہیں حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے۔ معاہدے پر تمام ٹرانسپورٹرز نے دستخط کر دیے۔ تمام صوبائی اور وفاقی حکومت نے ہمارے مطالبات کو مان لیا۔ ہم نے پیغام دیا ہے کہ ہم پرامن ہیں۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث ملک بھر میں درآمدی برآمدی سامان کی ترسیل رکی ہے۔ ترجمان کے پی ٹی کے مطابق کراچی پورٹ پر جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ بندرگاہ پر درآمدی اور برآمدی جہازوں کی ہینڈلنگ متاثر نہیں ہوئی۔ بہت کرایہ لے رہے ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں، کیا کریں۔ گاؤں جانا ہوتا ہے، فیملی وہاں ہوتی ہے، ہر 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد جاتے ہیں، لیکن یہ تو اپنے منہ مانگے کرایہ لیتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ ڈیزل سستا ہو رہا ہے تو اس کے کرائے بھی سستے ہونے چاہیے، مہنگے تو نہیں ہونے چاہیے۔ ٹکٹ مہنگی ہے کیونکہ ڈیزل 14 روپے کم ہوا، مگر ریلیف جو یہ 20-30 روپے کر رہے ہیں، اتنا تو فرق نہیں ہوتا، مگر یہ زیادہ لے رہے ہیں کرایہ۔ ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی کے باوجود کرائے کم نہ ہوئے۔ ٹرانسپورٹرز اپنی ضد پر قائم ہیں۔ عوام حکومتی ریلیف سے محروم۔ شہریوں کا ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ برستے بادلوں کو ترستے دسمبر کے لیے خوشخبری۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے بارشوں کی وارننگ جاری کر دی۔ 20 اور 21 دسمبر کو بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مری گلیات اور پوٹوہار ریجن میں شدید موسم کی پیشگوئی۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ دھند اسموگ میں کمی کا امکان۔ مری جانے والے سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔
لاہور کا AQI 186 ریکارڈ، دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کی پوزیشن میں نمایاں بہتری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مؤثر اسموگ ایکشن پلان کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق صنعتی اخراج، ٹرانسپورٹ اور فصلوں کی باقیات جلانے پر سخت نگرانی سے آلودگی میں کمی آئی۔ حکومتی اقدامات اور عوامی تعاون سے ہوا کے معیار میں بہتری، لاہور کو بیجنگ کی طرز پر اسموگ فری بنانے کے عزم کا اظہار۔ SIFC کے تعاون سے قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی کا تاریخی نفاذ، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد عمل درآمد شروع۔ پلازما فزیکشن کا انقلابی آغاز، صحت کے شعبے میں خود انحصاری، عالمی منڈیوں تک رسائی اور برآمدی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ماہرین صحت اور اداروں کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان میں بائیوٹیک اور بلڈ ٹرانسفیوژن نظام مضبوط بنانے کی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ لاس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کو سلام، شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے شہید محمد محفوظ کے مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا لانس نائک محمد محفوظ شہید کی عظیم قربانی کو سلام۔ پاک فوج کے شیر دل جوان کا 54واں یوم شہادت، 1971 کی جنگ میں دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا، بلا خوف و خطر دشمن کی توپوں کو خاموش کروایا، عرض وطن کی حفاظت میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلح افواج کی جانب سے لانس نائک محمد محفوظ شہید کو یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ ہارون آباد میں سرکاری اسکول میں کم سن بچوں سے مزدوری لیے جانے کا انکشاف، بچے سخت سردی میں اینٹیں اٹھا کر اسکول کے اندر منتقل کرتے رہے، بچوں کی اینٹیں ڈھونڈنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، اسکول انتظامیہ کی خاموشی، شہریوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ امریکہ اور وینزویلا میں تعلقات شدید کشیدہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے تیل بردار جہازوں کی ناکہ بندی کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ نے وینزویلا کی حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا کہ ملک تیل کی تجارت جاری رکھے گا۔ بلومبرگ کے مطابق وینزویلا کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 10 روز میں ختم ہو سکتی ہے۔ چین نے وینزویلا کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بین الاقوامی معاملات میں یک طرفہ دباؤ اور غنڈہ گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکی سینٹ نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بل منظور کر لیا۔ $901 ارب بجٹ میں اسرائیل کے دفاعی پروگرامز کے لیے فنڈز مختص کرنے کی منظوری۔ دفاعی بجٹ بل کی منظوری دی ہے۔ سینٹ میں بل کے حق میں 77 جبکہ مخالفت میں 20 ووٹ آئے۔ منظوری کے بعد دفاعی بل دستخط کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ارسال کر دیا۔ منظور شدہ دفاعی بجٹ میں امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور رہائشی سہولیات میں بہتری کے منصوبے شامل ہیں۔ بل میں یوکرین کے لیے آئندہ 2 سال کے دوران $800 ملین کی فوجی امداد کی فراہمی بھی شامل کی گئی ہے۔ بھارتی مداخلت پر بنگلہ دیش کا سخت موقف، مودی سرکار کو کھلا چیلنج، قاتلوں کی سرپرستی اور داخلی معاملات میں مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ ڈھاکہ میں مودی کا پتلا نظر آتش، بنگلہ دیشی رہنما حسنات عبداللہ نے بھارت کو 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ دے دی، کہا خود مختاری پامال ہوئی تو سخت جواب دیں گے اور عدم استحکام کی صورت میں مزاحمت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں تک پھیل جائے گی۔ امریکی بحری فوج نے منشیات بردار کشتی تباہ کر دی، 4 افراد ہلاک۔ جہاز مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کی سمگلنگ کے ایک معروف راستے پر سفر کر رہا تھا۔ ریکی فوج نے حالیہ مہینوں میں بحر الکاہل اور کیریبین میں 20 سے زائد جہازوں کو نشانہ بنایا جن میں کم از کم 99 افراد ہلاک ہوئے۔ ایکواڈور کے معروف فٹ بالر ماریو کو بیوی سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 2 مشتبہ افراد نے قصاب کی دکان کے اندر فائرنگ کی۔ حملے میں پینیڈا کی والدہ بھی زخمی ہوئی۔ مشتبہ افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔